میرا نام زارا ہے۔ میں لاہور کی ایک درمیانے طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا گھر اندرون لاہور کے ایک پرانے مگر خوبصورت محلے میں واقع ہے، جہاں ہر گلی کی اپنی ایک کہانی، ہر دیوار پر وقت کے نشانات اور ہر چھت پر شام کو اڑتے کبوتروں کا شور ہوتا تھا۔ میرا بچپن انہی تنگ گلیوں، چھتوں اور دوستوں کے شور میں گزرا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے میں یونیورسٹی پہنچی، میری دنیا بھی بدلنے لگی۔ اب لاہور کی روشنیاں، سڑکوں پر بھاگتی گاڑیاں، کیفے اور کتابوں کے میلے میری زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ یونیورسٹی میں میری ملاقات احمر سے ہوئی۔ وہ ایک پراعتماد، پرکشش اور تھوڑا سا پراسرار سا لڑکا تھا۔ پہلے ہماری گفتگو صرف کلاس کی باتوں تک ہی محدود رہی، مگر پھر آہستہ آہستہ ہماری باتیں ذاتی زندگیوں، خوابوں اور ڈراؤنی سچائیوں تک پہنچنے لگیں۔ احمر کے لہجے میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور ایک چھپی ہوئی بے چینی بھی جو مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ میں نے خود کو اس کے قریب آتا پایا، جیسے کسی انجانی کشش نے مجھے جکڑ لیا ہو۔ ایک دن شام کے وقت جب ہم یونیورسٹی کے باہر کیفے میں بیٹھے تھے، اس نے پہلی بار اپنی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، زارا، تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ اس لمحے میں نے بنا کچھ سوچے ہاں کر دی، اور شاید وہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس دن کے بعد ہمارے درمیان رشتہ بدل گیا۔ اب نہ صرف باتیں بلکہ احساسات بھی ایک دوسرے میں گھلنے لگے تھے۔ احمر کی موجودگی میرے دنوں میں رنگ بھرتی اور راتوں کو عجیب سی بے چینی دیتی۔ وہ کبھی کبھی اچانک غائب ہو جاتا، کئی دن تک میسج کا جواب نہ دیتا، اور جب واپس آتا تو ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے کئی بار پوچھا، مگر وہ ہر بار بات کو ہنسی میں ٹال دیتا۔ ایک رات اس نے مجھے ایک پرانی عمارت کے سامنے بلایا۔ وہ جگہ ویران اور خاموش تھی، جیسے لاہور کے شور میں کوئی بھولا ہوا گوشہ ہو۔ اس نے کہا، یہ میرا سچ ہے زارا۔ میں نے دیکھا وہ عمارت دراصل اس کے چچا کا پرانا گھر تھا، جو کئی سالوں سے بند پڑا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس گھر میں اس کے ماضی کا ایک ایسا راز دفن ہے جو اس کی نیندیں اڑا دیتا ہے۔ اس نے وعدہ لیا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اس وقت میں نے ہاں کہتی، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کس اندھیرے میں قدم رکھ رہی تھی۔ ہمارا رشتہ جتنا گہرا ہوتا گیا، اتنا ہی میرے دل میں سوالات بڑھتے گئے۔ اس کی آنکھوں میں کبھی محبت جھلکتی، کبھی خوف، اور کبھی ایسا لگتا جیسے وہ خود کسی جال میں پھنسا ہوا ہو۔ میں نے کئی راتیں اس کے پیغامات پڑھتے ہوئے گزاریں۔ ہر لفظ میں ایک انکہی بات چھپی ہوتی تھی، مگر اصل کہانی تو ابھی شروع ہونی تھی۔ ایک سرد شام میں یونیورسٹی سے واپسی پر اچانک مجھے احمر کا فون آیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ زارا، تمہیں فوراً اس پرانی عمارت آنا ہوگا، کوئی وقت نہیں ہے۔ دل میں خوف کے باوجود میں وہاں پہنچ گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ عمارت میں مدھم روشنی تھی اور ہوا میں باسی پن کی بو۔ اوپر سے ہلکی ہلکی آہٹیں آ رہی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ زینے چڑھی، اور جیسے ہی اوپر پہنچی، میرا سامنا ایک ایسے منظر سے ہوا جس نے میرے قدم زمین میں گاڑ دیے۔ کمرے میں احمر کے ساتھ ایک اجنبی شخص کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی فائل تھی۔ احمر کے چہرے پر خوف اور الجھن کا ملا جلا تاثر تھا۔ میں نے سنا وہ آدمی کہہ رہا تھا، اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے احمر۔ اگر تم نے میرا کہا نہ مانا تو یہ سب سامنے آ جائے گا۔ احمر نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ اچانک اس آدمی نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، اچھا تو یہ ہے وہ لڑکی۔ احمر نے مجھے بھاگنے کا اشارہ کیا، مگر میں ہل نہ سکی۔ اگلے ہی لمحے فائل زمین پر گری اور اس میں سے تصویریں، دستاویزات اور کچھ ایسی چیزیں نکلیں جنہیں دیکھ کر میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ احمر کسی غیر قانونی کام میں ملوث تھا اور شاید مجھ سے کچھ چھپا رہا تھا۔ اس لمحے میرا دل ٹوٹ بھی رہا تھا اور دماغ سب کچھ سمجھنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ میں اس رات بغیر کچھ کہے وہاں سے بھاگ آئی۔ پورا راستہ میرے کانوں میں احمر کی آواز گونجتی رہی۔ دل کہتا تھا کہ وہ برا انسان نہیں، مگر عقل کہتی تھی کہ میں دھوکے میں رہی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں اس نے مجھ سے ملنے کی کوشش کی، مگر میں نے نظر انداز کیا۔
میرا ضمیر مجھ سے سوال کر رہا تھا، کیا میں بھی اس کے جرم میں شریک ہوں کیونکہ میں نے اس کا راز چھپایا؟ کچھ دن بعد پولیس نے اس پرانی عمارت پر چھاپا مارا۔ شہر بھر میں خبریں پھیل گئیں۔ غیر قانونی کاروبار، پرانی عمارت میں چھپی دستاویزات اور احمر کا نام سب کے سامنے آ گیا۔ میرے اندر ایک طوفان مچ گیا تھا۔ ایک طرف محبت تھی، دوسری طرف جرم اور سچائی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں سچ بولوں گی، چاہے جو ہو جائے۔ میں پولیس کے سامنے پیش ہوئی اور سب کچھ بتا دیا جو میں جانتی تھی۔ اس رات میں نے پہلی بار خود کو آزاد محسوس کیا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک بوجھ تھا۔ میں نے جس انسان سے محبت کی اسی کے خلاف گواہی دی، مگر کہانی کا اصل موڑ تو ابھی باقی تھا۔ احمر گرفتار ہو گیا۔ پورے شہر میں یہ خبر پھیل گئی۔ میں نے سوچا اب سب ختم ہو گیا، مگر کچھ دن بعد مجھے ایک لفافہ موصول ہوا۔ اس پر کوئی نام نہیں تھا۔ اندر ایک خط تھا جو احمر نے جیل سے بھیجا تھا۔ اس میں لکھا تھا، زارا، جو کچھ تم نے دیکھا وہ پوری حقیقت نہیں تھی۔ میں نے یہ سب اپنے چھوٹے بھائی کو بچانے کے لیے کیا۔ اس آدمی نے مجھے بلیک میل کیا تھا۔ اگر میں اس کا ساتھ نہ دیتا تو وہ میرے بھائی کو مار دیتا۔ میں تمہیں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے سب چھپایا۔ تم نے صحیح کیا، تم نے سچ کا ساتھ دیا، مگر جان لو کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ خط پڑھتے ہی میری سانس رک سی گئی۔ نیچے ایک پتہ لکھا تھا، شہر کے مضافات میں ایک ویران فیکٹری کا۔ میں وہاں گئی اور جو دیکھا اس نے ساری کہانی کا زاویہ بدل دیا۔ وہاں احمر کا بھائی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور وہی شخص جس نے اس رات دھمکی دی تھی کسی اور جرم میں مصروف تھا۔ میں نے پولیس کو اطلاع دی، چھاپا پڑا۔ احمر کا بھائی آزاد ہوا اور اصل مجرم پکڑا گیا۔ کچھ مہینوں بعد احمر کو عدالت نے بری کر دیا۔ اس نے مجھ سے ملاقات کی۔ اس کی آنکھوں میں وہی گہری خاموشی تھی۔ میں نے اس سے کچھ نہ کہا، بس ایک نظر ڈالی، ایک ایسی نظر جس میں محبت بھی تھی، گناہ کا احساس بھی، اور وقت کی ماری ہوئی کہانی بھی۔ ہم الگ رستوں پر چل پڑے، مگر وہ خط، وہ پرانی عمارت اور وہ سرد رات ہمیشہ میری یادوں میں ایک سائے کی طرح رہ گئے۔